إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. معزز علماء کرام، جب بھی علماء کرام کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں بیان، تقریر، وعظ و ارشاد مقصود نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر عالم جو ہے وہ بیان بھی کرتا ہے، تقریر بھی کرتا ہے، تو پھر ہم سب کا جمع ہونا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ بیان و ارشاد، تقریر یہ مقصود نہیں ہے، تو پھر ہمارا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے ساتھ علم الہی کی صفت سے متصف فرمایا ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم کو وارث بنایا ہے۔ اس بنیاد پر ہم پر کیا تقاضے ہیں، کیا ذمہ داری ہے؟ ایک آدمی ہوٹل میں نوکر ہے اور ایک آدمی ہوٹل میں مینیجر ہے، دونوں کی فکروں میں، دونوں کی ذمہ داری میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نہیں یار۔ حالانکہ مینیجر جو ہے اتنا اپنے آپ کو تھکاتا نہیں ہے، نوکر اپنے آپ کو تھکاتا ہے، لیکن تنخواہ کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ کیوں؟ کہ مینیجر کی نظر پورے ہوٹل پر ہوتی ہے، کون سے ٹیبل پر کیا ہو رہا ہے، کچن میں کیا ہو رہا ہے، 1 لیٹر دودھ میں کتنی چائے بن رہی ہے، ہر پلیٹ میں کتنی بوٹیاں جا رہی ہیں، اس کی فکر پر اس کی تنخواہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں آتا ہے دائم الفکر متواصل الاحزان، دائم الفکر متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر میں ڈوبے رہتے تھے اور مسلسل غمگین رہتے تھے۔ کائے کا غم، کائے کا فکر؟ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا جس کا نام عبد القدوس تھا، بیمار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، وہ آ نہیں رہا کہ بیمار ہے؟ آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ کس کی؟ یہودی کی۔ یہ عادت تو مسلمانوں کا حق ہے، 6 حق بتائیں نا۔ جا کے دیکھا کہ بالکل جا کنی کی حالت میں ہے، اب جاوے تب جاوے، وہ اندر کا فکر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے فوراً کہا کلمہ پڑھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد بغیر کلمے کے اگر گیا ہے تو موت کے بعد کیا ہے؟ ایک بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے، ماں باپ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ نمونیا کا نتیجہ عام طور سے موت ہے، لیکن مرنا ناکامی نہیں ہے۔ مرنا ناکامی ہے؟ تم بولتے ہیں یار، مجھے ڈر لگتا ہے تم سے۔
مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے ہر سال دارالعلوم دیوبند کا ایک پروگرام ہوتا تھا طلباء میں، اساتذہ میں، تو مولانا کو بہت فکر ہوتا تھا. ہم لوگ سال لگا رہے تھے سن 84 میں. آپ بھی لگاؤ گے سال؟ تو فجر کا بیان ہو تو مولانا فوراً پوچھے آپ بیان دیوبند میں چل جائے. فکر کی بات ہے، اور دماغ تھوڑا مولانا کا یہ ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ پروگرام کر کے آئے تو میں مولانا کے ساتھ مسجد عائشہ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، تو مولانا کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا. تو ہماری بھاشا میں چم ویو اللہ بھائی بہو ہارو ویو منہ تو کوئی حدیث بیان کری نہ مارا بٹا تو مولوی موضوع سین ضعیف سین ہوم سین وہ تو قرآن آیا تو پڑھتے رہو. چھوکرا رویان مولوی رویان مجھے رویو. حکمت کی بات کرنا آسان نہیں ہے. بات کرنے والا بھی ذمہ دار ہے، سننے والا بھی ذمہ دار ہے. جیسے ڈاکٹر بھی ذمہ دار ہے اور مریض بھی ذمہ دار ہے. یہ تو سب ڈاکٹر بیٹھے ہیں. امت میں جو بیماریاں ہیں ظاہری باطینی، اس کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ظاہر میں اگر دین کے خلاف کوئی چیز ہے تو اس کا علاج بھی آپ کے پاس ہے. اور اندرون کی وہ بیماریاں کہ جو ظاہری بیماری سے زیادہ خطرناک ہیں اس کا علاج بھی آپ کے پاس ہے. اب ایک آدمی تڑپ رہا ہے، کوئی دواخانے لے جانے والا نہیں ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ گزرے تو مناسب نہیں. میں گزرا، کس نے کہا بھائی تڑپ رہا ہے، دواخانے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں یہ سوچوں گا کہ لے جانا فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے. اتنے میں تو مر جائے گا وہ. ماں باپ کے سامنے اس بچے کی موت ہوتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ مرنا ناکامی نہیں ہے. موت تو ہر ایک کو آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد القدوس سے کہا کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، بیٹھا ہوا تھا. اس کے ابا نے کہا کیا مجھے دیکھ رہا ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. کلمہ پڑھ لیا اور وہ نکل گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے بچ گئی. ہمارا فکر یہ ہے لوگ خوش ہوں چیزوں پر، سامانوں پر، فرنیچروں پر، لمبی چوڑی تنخواہوں پر. ہماری خوشی کا میدان وہ نہیں ہے. ہماری آوک وہ نہیں ہے جو دنیا کما رہی ہے. ہمارا کاروبار امت ہے. کون ہے؟ بولو نہیں یار. ہاں تو بولنا تو پڑے گا آخر میں. تو ہمارا کاروبار کون ہے؟ امت. اب جو جتنا کاروبار کرے، اور کاروبار میں آدمی تھکتا نہیں ہے، اکتاتا بھی نہیں ہے. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت استقامت کیسے حاصل ہو؟ استقامت حضرت نے فرمایا ان تاجروں سے پوچھو نا کہ ان کو تجارت پر استقامت کیسے حاصل ہوئی. تجارت کے نفع کی وجہ سے استقامت ہوئی. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے، بیان کے بعد کہتے بھائی
चार चार पांच पांच के हल्के लगा दो और एक दूसरे का ज़हन बनाओ थोड़ी देर। मौलाना फरमाते थे ये हल्के जो है ना, हल्के, ये मेरी ब्रांच है। क्या नजरिया है, मेरी ब्रांच है, सवाब आएगा वहां से। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की सिफत बयान की है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम्हारी थोड़ी सी भी तकलीफ तुम्हारे नबी जी को परेशान कर देती है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम पर बहुत लालची है। ये हरीस काय की लालच, चीजों की, सामानों की, पैसों की, रुपयों की, बस लालच यही थी। इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी अपनी रान पर हाथ मारते थे और यूं कहते थे, अल्लाह मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लोग मानते नहीं है, लोग आते नहीं है, मैं क्या करूं। बेचैनी। और हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाया करते थे, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत का बेहतरीन टुकड़ा उम्मत का गम है। उम्मत का गम। इसीलिए रात के अंधेरी में हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह निजामुद्दीन के अतराफ में, बंगले वाली मस्जिद के अतराफ में जंगल था, वहां चले जाते और अल्लाह के सामने रोते। लोगों ने कहा कोई जिन्नात है जो रोजाना रो कर लोगों को डराता है। एक मरतबा चंद जवानों ने हिम्मत की, चलो देखते हैं। तो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह रो रहे थे। अकेले बैठे बैठे कभी नमाज के छोड़ने पर जो वईदें हैं, हदीस वईद की, उसको अकेले पढ़ के रोते थे। उम्मत का क्या होगा, उम्मत का क्या होगा। ये विरासत में ये भी आएगा, थकना भी आएगा, उम्मत के लिए रोना भी आएगा। कमाई का मौका अल्लाह ने दिया है। बेशक हम में से हर एक, कोई इमाम, कोई मस्जिद को संभालता है, कोई मकतब को संभालता है, कोई दूसरी दीनी तहरीकों को संभालता है। सब दीनी काम है और सब पर अजर है। जैसे तख्ती पढ़ावे तो भी अजर है और बुखारी पढ़ावे तो भी अजर है। मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफर कर रहे थे, तो एक जगह से ट्रेन गुजरने वाली थी, तो उनका एक तालिब इल्म शागिर्द मुलाकात के लिए गया। जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हजरत ने अलैहि सल्लल्लाहु के बाद पूछा, क्या करते हो? क्या हजरत अभी कोई माकूल जगह मिली नहीं है, मकतब पढ़ाता हूँ। हजरत इतने नाराज हुए, इतने गुस्से हुए, शर्म नहीं आती तुझे? मकतब पढ़ाना मामूली चीज है और तुम ये कहते हो कभी कोई माकूल जगह नहीं मिली। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये बंजर बस्तियों में, छोटी छोटी बस्तियों में, ये जो मुदर्रिसीन छोटी छोटी तनख्वाहों में बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरा जी चाहता है कि उनके पेशानी पर बोसा दूं। मामूली चीज नहीं। लेकिन उम्मत में दो तबके हैं, एक तलब वाला, अब आगे तो बोलो नहीं आप, तो उसकी जिद तो वही होगी ना, भाई न लशिया तो रखो यजदा दिया। तो तलब वाले आएंगे, पढ़ाएंगे, चाहे तलब वाले तख्ती वाले हो, पारे हम वाले हो, हफ्ती वाले हो, जो भी हो। इनमें कमी की तो भी गिरफ्त होगी। तलब वाले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तलब वाले आए तो आपने इनको दीन सिखाया।
التحیات سکھائی. اور طلب والوں کی قدر کتنی اللہ کے یہاں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت جا رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ. دیکھا کوئی بوڑھا آدمی آ رہا ہے اونٹ پر سوار ہو کر، پر ظاہری حلیے سے ایسا معلوم ہوتا ہے بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے عرض فرمایا شاید یہ تمہاری طرف آ رہا ہے. آیا. کیوں آئے ہو؟ کہ دین سیکھنے آیا ہوں ملک شام سے. چلو قافلہ چل رہا ہے، وہ سوال کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. بعض مرتبہ زمین کے اندر کوئی جانور سوراخ کرتا ہے تو زمین اوپر سے تو ہموار معلوم ہوتی ہے لیکن اندر سے بودی ہوتی ہے، اس لیے کہ سوراخ ہے. وہ آنے والے کے اونٹ کا پاؤں گرا، اندر پھنسا تو اونٹ لڑکا تو وہ بھی لڑک کر گردن کے بل گرے اور شہید ہو گئے. فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے انور پھیر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام دین سیکھنے آیا ہے، مسافر ہے اور سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا گیا، آپ نے چہرے انور پھیر لیا. کہ میرے چہرے انور اس لیے پھیرا کہ جو شہید ہو کر گرا تو فرشتے جنت کے کھانے کا ایک طبق لے کر اس کے پاس آ رہے تھے. اب میں نے چہرے انور اس لیے پھیر لیا کہ مجھے دیکھتے ہوئے اس کی روح کھاتے ہوئے شرمائے گی. ہوتا ہے چھوٹے لوگ بڑوں کے سامنے کھاتے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی آیا. بہت لمبا سفر کر کے، کپڑے بھی ایسے جیسے مٹی کا کلر. اونٹ پر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ التحیات سیکھنے آیا ہوں. ماشاءاللہ حضرت جانتے ہیں کہ التحیات کے کلمات مختلف ہیں. ان میں سے بعض کلمات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں کہ وہ التحیات سیکھنے آئے ہوں جو عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے روئے کہ داڑھی تر ہو گئی اور فرمایا اس جیسے آدمی کو عذاب دیتے ہوئے خدا شرمائے گا. اس لیے ایک طبقہ طلب والا ان کو پڑھائیں گے. قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں چھٹی نہیں ہوتی تھی اور طلبہ کو کیا چاہیے؟ ایک دفعہ قاری صاحب بہت بیمار تو طلبہ تو قیاس بول کر آج قاری صاحب نہیں آئیں گے، گھنٹہ خالی. ان کا گھنٹہ آنے سے پہلے قاری صاحب نے ایک شخص کو بھیجا کہ بچوں سے کو سبق ہوگا، آ جاؤ. کسی نے کہا حضرت بیٹھنے کی سکت نہیں ہے، بیٹھنے کی سکت نہیں ہے، لیٹے لیٹے پڑھاؤں گا. قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ صدیق تو لیٹے لیٹے پڑھا سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں پڑھایا؟ ہم معمولی مسند پر نہیں ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان کے پڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، پوری فکر کے ساتھ. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے یہ پڑھائی کا بدلہ نہیں ہے، حبس وقت ہے. یعنی وقت کو گھیر لیا ہے، دوسرا کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے دے رہے ہیں. معاوضہ نہیں ہے، نفقہ ہے. کیا
تاکہ گزارا ہو. لیکن علم استغنا لاتا ہے. علم مولانا عمر صاحب فرماتے تھے مانگنا 3 طریقے کا ہوتا ہے سوال. ایک تو قال سے، ایک حال سے، تھوڑا منہ ایسا بنا دیا، تھوڑا پریشانی کا اظہار کر دیا، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر چلو نہیں کہنا. اور ایک چال سے. وہاں فرماتے میں نہیں بتاؤں گا چال، ورنہ تم کرنا شروع کر دو. استغنا علم الہی ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. جاہل 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 لے لے. ہم تو اللہ نے عزت کی جگہ بٹھایا ہے، روٹی روزی کی ہم فکر کریں گے. علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا نسألک رزقا. اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آپ علیہ السلام سے کہا اے نبی جی روزی تو ہم دیں گے، آپ کو تو اسباب رزق کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. روزی ہم دیں گے. یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہے. اگر کسی نے اس علم کو روزی روٹی کے لیے استعمال کیا اللہ کے ہاں بہت بڑا پاپی ہے. علم الہی ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء کی ذمہ داری ہے کہ طبقات کو علم دے ہوئے طبقات کو. امت میں بہت سے طبقات ہیں، اس لیے کہ علم الہی کی مثال پانی جیسی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ علم اور ہدایت لے کر جو اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے کمثل الغیث، کمثل الغیث، بارش کے پانی کی طرح ہے. یہ جو مثل مشہور ہے نا، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. مثل مشہور ہے نا، پیاسا کنواں کنواں. ابھی مثال بھول جانی چاہیے، گھر گھر نل آ گیا. اور اپنے آپ کو کنواں سمجھنا اپنی قیمت گرانا ہے. کنویں میں جمود ہے، بادل میں حرکت ہے. کنویں میں بستی ہے، بادل میں رفت ہے. کنویں میں بخل ہے، لو کھینچو لو، بادل میں سخاوت ہے. تم نہ چاہو تو بھی برسیں گے. بادشاہ کی حویلی پر بھی، غریب کی جھونپڑی پر بھی، یہاں تک کہ سمندر میں بھی. سمندر اس میں پانی کی کمی ہے، یہ سمندر پانی کی کمی ہے، لیکن تشکیل ہوتی نہیں ہوتی. پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بارش کے پانی میں کوئی شو نہیں، کوئی کلر نہیں کہ صورت میں لال اور بھروچ میں فیروزی اور بناسکانٹھا میں کالی. ایسا کوئی شو نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں کوئی شو نہیں ہے، نہ شو ہے نہ شور ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام 100 کوس آگے ہو، شہرت 100 کوس پیچھے ہو. جیسے ہوائی جہاز عجیب چیز ہے، جو 2500 مرتبہ بیٹھا ہوگا وہ بھی دیکھتا ہے. 25 مرتبہ بیٹھا ہے، بچے تو دیکھتے ہیں. اب ہوائی جہاز تو آگے نکل گیا، شور پیچھے ہیں. بہت سادہ کام ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کی عمر میں بس ہے تو عافیت خوب برکت نصیب فرمائے. میرے بھائیو، جوانی ہے، ہم کل ہیں. 90 سال کی عمر میں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں. کیا ان کو گھر کا آرام اچھا نہیں لگتا؟
ڈاکٹر صاحب کو دیکھو ہڈی کا مجموعہ ہے، وہی اندر کی گڑن کچھ کرتے جاوے کچھ کرتے جاوے کچھ کرتے جاوے. آپ بھی نیت کرو یار، ایسے علماء کی انشاءاللہ ایسی ہوتی ہے. اپنے بس کے کریں گے، اللہ اپنی شان کی مدد کرے گا. فرماتے تھے ہیرے ہے ہیرے، لیکن اس پر پرانی چادر ڈال دی ہے. ارے یار سمجھے یار، یہ گشتن اور بڑھیا گشتن ہے، 3 دن اور یہ سمجھے پرانی چادر ہے، پرانی چادر. حضرت فرماتے تھے چادر اٹھا کر دیکھو. جنہوں نے چادر اٹھا کر دیکھا نا سال لگا کر، آپ بھی لگاؤ گے سر، چادر اٹھا کر دیکھا، زندگی پر کام کو نہیں چھوڑا. یہ تو لولو والمرجان ہے. چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں بیرون کے سفر، بیوی کے زیورات بیچ کر بیرون کے سفر. کسی سے نہیں کہا، کسی سے نہیں کہا. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں صلاحیت کو دیکھو سامنے والے کی، حالات کو مت دیکھو. وہ تو اپنے حالات رات کے اندھیری میں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے حل کروا دے گا. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے بہت صلاحیت والے، ان کے ابا بھی بہت استعداد عالم تھے. ہم لوگ گئے وہاں عبدالرحمان صاحب وغیرہ، مولانا شاگرد کی حیثیت سے تھے. وہ صاحب مولانا کے سامنے سمجھایا، بہت سمجھایا، بس ایک ہی جملہ انہوں نے پکڑ لیا تھا، مولانا پہلے نظم پھر عزم. کافیہ بندی پہلے آپ تو پہلے عزم پھر نظم. انشاءاللہ کون یار، پہلے جسم بنتا ہے، جسم تیار ہو گیا پھر روح ڈالی جاتی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، بہت سمجھایا. لالچ یہ تھی مولانا کو کہ استعداد ہے، ان کا بھی فائدہ ہوگا، امت کا بھی فائدہ ہوگا. بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی ایک معمولی عالم کی طرح زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کے دیہات میں کوئی وزن ہے نہ ہلکے میں کوئی وزن. ہمارا میدان امت ہے، امت میں گھسے ہم. جتنا عوام میں گھسیں گے اتنا ہمارا مقام بڑھے گا. مولانا صدیق صاحب باندھوی، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ تو ختنہ کی تقریب میں بھی پہنچ جاتے ہیں، فلانے کی تقریب میں بھی پہنچ جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میں تو ان کی ہگنی اور متنی پر بھی پہنچ جاتا ہوں تاکہ اس بہانے سے کچھ بات کر سکوں. کام کر گئے. کام بہت سادہ کام ہے، بہت سو کو سادگی سے دھوکہ لگا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو طلب والے ہیں ان کو پڑھانا، لیکن جو بے طلب والا ہے وہ مجمع تو زیادہ ہے، وہ تو آتے نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ جو کرنا ہے وہ تو بولتے نہیں. آپ کیا کریں گے؟ جانا پڑے گا. اب طلب پیدا کرنی پڑے گی تو طلب کے لیے پیسے دیں گے، 100 کے نوٹوں کا بنڈل لے جائیں گے. طلب کے لیے کیا کریں گے؟ طلب کیسے پیدا ہوگی؟ اور طلب کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں. طلب کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک فضائل. یہ جتنی چیزوں کے ایڈورٹائز ہوتی ہے نا، تو لوگوں میں طلب پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ لوگوں میں کیا ہم میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ فضائل کا علم